فلقیہ ورقۃ ابن نوفل وہو یطوف بالکعبہ، تو اب وہاں پر ورقہ ابن نوفل سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، اور یہ ملاقات ظاہری بات اتفاقی ہوئی ہوگی؟ اتفاقاً ہوئی، یہ آگے بیان کر رہے ہیں کیسے ہوئی۔ وہو یطوف بالکعبہ، اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی کعبے کا طواف کرنے کے لیے وہیں آئے ہوئے تھے اور طواف کر رہے تھے۔ اب ذرا یہ دیکھیے اور تقابل کر کے دیکھیے کہ کیا زمین و آسمان کا فرق ہے اس روایت میں اور اس روایت میں۔ یعنی وہاں ہم نے کیا کچھ دیکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے کانپتے واپس آئے، سیدہ خدیجہ سے یہ کہا ہے کہ مجھے کمبل اڑا دیے جائیں۔ کچھ خوف دور ہوا تو اس کے بعد سیدہ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہیں، انہوں نے تسلی دی، اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ داستان سنی، وہ دل خراش داستان کہ وہی میں انقطاع ہو جاتا تھا اور کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ جبریل امین آتے اور تسلی دیتے، اور خودکشی کرنے کی یہ کوشش بارہا کی گئی۔ وہاں صورتحال یہ تھی۔ اب ذرا یہاں بھی دیکھ لیجیے۔ تو اب آپ اجازت دیں تو ہم روایت کو پڑھنا شروع کریں۔ ٹھیک، یہ دیکھیے، یہ باب ہے مبعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ۔ اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے ہوئی۔ ٹھیک، کچھ پس منظر کے معاملات انہوں نے بیان کر دیے ہیں، اس میں خاص طور پر ورقہ بن نوفل کا بھی ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ یہ سب بیان کر دینے کے بعد اب وہ وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا واقعہ بیان کرنا ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی ابتدا کیسے کی اس کو بیان کرنا ہے۔ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ اس روایت کا ذکر کرتے ہیں جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی اسی روایت سے ابتدا کر رہے ہیں بات کی۔ اور دیکھیے کیا ابتدا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قال ابن اسحاق وذکر الزہری عن عروۃ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا حدثته ان اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوہ حین اراد اللہ کرامتہ ورحمۃ العباد به الرؤیا الصادقہ۔ ٹھیک، یہ وہی زہری ہیں، وہی عروہ بن زبیر ہیں، وہی سیدہ عائشہ ہیں ام المومنین۔ سیدہ عائشہ سے عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، عروہ بن زبیر سے زہری روایت کرتے ہیں، وہی سند، اسی سند سے وہی واقعہ کم و بیش تمہید میں جیسے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں یہ اب بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے یہ بیان فرمایا کہ پہلے پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ آپ کو یہ اعزاز بخشے، یہ شرف بخشے اور اپنے بندوں پر عنایت فرمائے۔ یعنی جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو پھر اس کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ کہتے ہیں اس کی ابتدا الرؤیا الصادقہ، سچے خواب سے ہوئی۔ ٹھیک، یہی بات ہم اس سے پہلے وہاں بھی دیکھ چکے ہیں، یہ وہی روایت ہے کم بیش، وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ لا یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا فی نومہ الا جات کا فلق الصبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو رویا بھی دیکھتے، جو خواب بھی دیکھتے، سوتے میں جو مشاہدہ بھی کرتے، وہ بالکل ایسے ہوتا کہ جس طرح سپیدہ سحر ہے، ٹھیک، جیسے صبح کی روشنی پھیل گئی ہے، جیسے صبح کی نمود ہو گئی۔ یہی الفاظ بخاری میں بھی تھے۔ یہی کم و بیش یہی الفاظ ہیں۔ قالت، وہ مزید بیان کرتی ہیں وَحَبَّبَ اللَّهُ تعالیٰ علیہ الخلوہ، یعنی اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کیا اثر ہوا۔ ٹھیک، آپ کو رویا صادقہ کی سعادت حاصل ہونا شروع ہو گئی، یہ بالکل کا فلق صبح ہوتے تھے، یعنی جیسے صبح نمودار ہو گئی، جیسے صبح کی روشنی پھیل گئی۔ میں عرض کر چکا ہوں وہاں پر بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پر خوابوں میں دھند سی ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی، کوئی ابہام باقی نہیں رہا، نہایت واضح خواب اور سچے خواب آپ کو آتے تھے۔ ٹھیک، اس کا اثر کیا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر؟ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں خلوت کو ان کے لیے محبوب بنا دیا، خلوت ان کی پسندیدہ ہو گئی، الگ ہو کے بیٹھنا، خلوت گزین سے ہو گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلم کن شیء احب الیہ من ان یخلو وحدہ، اس زمانے میں اس سے زیادہ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں تھی کہ اکیلے میں بیٹھے رہیں۔ اچھا، یہ صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ اس صورتحال پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل ایک فطری نتیجہ ہے۔ جب آپ کو سچے خواب آ رہے ہیں تو ان میں کسی چیز کی طرف اشارہ ہوگا، کسی چیز کی طرف رہنمائی ہوگی۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک بڑا شرف حاصل ہونے والا ہے اس کے لیے انس پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اس کی تعبیر پہ غور و فکر کریں گے، ظاہر تعبیر پہ غور و خوض کریں گے، سوچیں گے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ وہ خواب تو بیان نہیں کیے گئے کیا تھے، لیکن وہ تھے اسی نوعیت کے خواب، یہ سچے خواب ہوتے تھے۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ اس کا اثر آپ کی طبیعت پر یہ پڑا۔ یہ بات وہاں بھی بیان ہوئی تھی، وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہاں ذرا زیادہ وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ اس روایت کو بیان نہیں کرتے، یعنی کس کو بیان نہیں کرتے؟ یعنی یہ روایت وہی ہے نا، جی، وہی روایت جو ہم نے بخاری میں پڑھی۔ بخاری میں اس روایت کی تمہید یہاں سے اٹھائی گئی، اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ یہاں بات ختم ہو گئی یہ کہہ کے کہ خلوت پسند تھی، اور اس زمانے میں یہی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی کہ کسی جگہ اکیلے بیٹھ کے غور و فکر کریں۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک بات وہاں بھی پہنچی تھی۔ اس کے بعد پھر آگے واقعہ بیان ہونا شروع ہو گیا۔ وہ واقعہ ہے نا جس کے اوپر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، متن کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، سند کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں اس کا اتنا حصہ انہوں نے بیان کیا ہے، آگے بیان نہیں کیا۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو اب غور کرنا چاہیے. میں تو ابھی غور کی چیزیں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک. یعنی اس کے بانی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت کے اگلے حصے کو وہ قبول نہیں کر رہے. اچھا. میں نے گزارش کی تھی کہ میں آج اس پر تبصرہ کر رہا ہوں. یہ دیکھیے کہ یہ کس زمانے میں، یعنی ان کی وفات ہوئی ہے 218 میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری صدی کے خاتمے پر کسی وقت یہ کتاب ترتیب دے رہے ہوں گے. تیسری صدی کی ابتدا میں اس وقت بھی انہوں نے اس روایت کے باقی حصے کو قبول نہیں کیا. واقف ہیں سیدہ عائشہ سے، عروہ بن زبیر سے، زہری سے، انہی کی روایت کا ابتدائی حصہ انہی کے ریفرنس سے لے بھی رہے ہیں. بالکل ایسے ہی میں نے بتا دیا نا آپ کو. یعنی یہ حصہ ذرا اختصار کے ساتھ ہم اس روایت میں پڑھ چکے ہیں بخاری میں. ٹھیک. اور یہاں وہی بات انہوں نے بھی بیان کی ہے، اتنی بات بیان کی ہے، اسی سند سے بیان کی ہے، آگے نہیں بیان کیا. اچھا. یہ ایک پہلا بنیادی سوال جو ہے وہ آپ سامنے رکھ رہے ہیں. یعنی ایک فرق واقع ہو جائے نا. ایک سیرت نگار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ بعثت کا واقعہ بیان کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنائے جا رہے ہیں. وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے روایت اس کے سامنے ہے، روایت اس نے دیکھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روایت کو آگے نقل نہیں کرتا. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ اور واقعات بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے، وہ بھی اسی نوعیت کے ہیں. ان کو بیان کرنے کے بعد اب یہ اس جگہ آ گئے ہیں جہاں غار حرا کا معاملہ زیر بحث آتا ہے. ٹھیک. اور اس میں یہ دیکھیے کہ وہاں کیا تھا. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ام المومنین، ان سے عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، ان سے آگے ابن شہاب زہری. ٹھیک. واقعہ جس صورت میں بخاری نے نقل کیا، محدثین نے نقل کیا، وہ ہم دیکھ چکے، پڑھ چکے، اس پر جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں وہ سب بیان کر چکے. ٹھیک. یہاں یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ وہب بن کیسان بیان کر رہے ہیں. اچھا. یعنی وہاں ابن شہاب زہری بیان کر رہے ہیں، یہاں وہب بن کیسان بیان کر رہے ہیں، اور وہب بن کیسان سے ابن اسحاق نقل کر رہے ہیں، اور ابن اسحاق سے آگے پھر یہ تنقیح کر کے اس واقعے کو ہم تک پہنچا رہے ہیں. ابن شام. ٹھیک. وحدثنی وہب بن کیسان، یعنی قال ابن اسحاق وحدثنی وہب بن کیسان. یہ وہب بن کیسان کون ہیں؟ ان کا آگے تعارف کرا دیا ہے کہ مولا آل زبیر. اب یہاں پر چند چیزوں کے بارے میں توجہ کیجیے. پہلی چیز یہ کہ وہاں کون تھے سیدہ عائشہ سے بیان کرنے والے؟ عروہ بن زبیر. ٹھیک. یہ کہتے ہیں کہ یہ وہب بن کیسان کون ہیں؟ یہ بھی آل زبیر کے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ اسی فیملی میں رہے، اسی کا حصہ رہے. یعنی وہی خاندان ہے. ٹھیک. یہ خاندان کون سا ہے؟ یعنی سیدہ اسما کے شوہر ہیں حضرت زبیر، اور زبیر کے یا اسما رضی اللہ عنہ کے یہ دونوں کے یہ دو فرزند ہیں، عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر. وہاں عروہ بن زبیر روایت کر رہے ہیں اور سیدہ کے بھانجے ہیں. یہاں پر کون روایت کر رہا ہے یہ آگے واضح ہو جائے گا. یہ وہب بن کیسان روایت کر رہے ہیں اور یہ مولا آل زبیر ہیں. کالا، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمیت عبداللہ ابن زبیر، کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو سنا. دوسرے بھائی کو. دوسرے بھائی. ٹھیک. یعنی وہی خاندان. میں اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اس روایت کے بارے میں کوئی سوالات نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے، لیکن بحثیت مجموعی دیکھیے فرق کیا واقع ہونے والا ہے. سمیت عبداللہ ابن زبیر، میں نے عبداللہ بن زبیر کو سنا. کیا سنا؟ وہ یقول لعبید ابن عمیر ابن قتادۃ اللیثی، کہ وہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، عبید بن عمیر بن قتادہ اللیثی، ایک تابعی ہیں. ان سے وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر کے بھائی، سیدہ عائشہ کے بھانجے. یہ وہی عبداللہ بن زبیر ہیں جنہوں نے حجاز میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی. سیدہ اسما کے بیٹے. میں یہ بتا چکا ہوں کہ سیدہ اسما 10 سال بڑی ہیں سیدہ عائشہ سے. وہی خاندان، صدیق کا خاندان بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی ظاہر ہے کہ وہ سیدہ بھی ان کی بیٹی ہیں، اسما بھی ان کی بیٹی ہیں. تو یہ سب سے زیادہ واقف لوگ ہونے چاہیے نا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر عبید بن عمیر بن قتادہ اللیثی سے کہہ رہے ہیں، حدثنا یا عبید کیف کان بدء مبتدئ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوہ. ذرا ہمیں آج وہ واقعات بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. حین جاءہ جبریل علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام پہلی بار ان کے پاس آئے تھے. ٹھیک. یعنی وہ واقعہ ان سے پوچھ رہے ہیں. یہ میں پھر عرض کر دوں کہ سوالات یہاں بھی ہیں کہ آخر ان کے اپنے خاندان کا معاملہ ہے، ان کی اپنی ماں بھی اس سے واقف ہیں، اور سیدنا صدیق کا گھرانہ ہے، تو وہ کیوں ان سے پوچھ رہے ہیں ایک تابعی سے؟ باعث بیان کیا جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال ان کو نظر انداز کر دیجیے. ہینا جاءہ جبریل علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام کی ان سے پہلی ملاقات، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی اور آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، کیا واقعات ہوئی؟ قال فقال عبید، وہ عبید یعنی عبید بن عمیر وہی تابعی، یہ بیان کرتے ہیں کہ عبید نے اب بیان کرنا شروع کیا. بانا حاضر،
میں اس وقت موجود تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ اس روایت میں کون لوگ ہیں جن کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے, واقعہ بیان ہو رہا ہے. عبید بن عمیر بیان کر رہے ہیں, عبداللہ بن زبیر پوچھ رہے ہیں, یہ آل زبیر کے یعنی اسی خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں, یہ وہاں براہ راست بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. ٹھیک. یہ کہتے ہیں کہ قال فقال عبید وانا حاضر یحدث عبداللہ ابن زبیر ومن عنده من الناس, یعنی وہ ان کی فرمائش پر جب انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں ذرا وہ واقعہ سنائیے تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. عبداللہ بن زبیر کو بھی وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے, اور وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے, جتنے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے یہ واقعہ سنانا شروع کیا. کون سا واقعہ؟ وہی پہلی وحی کا واقعہ. ٹھیک. اب واقعہ دیکھیے کہاں سے شروع ہوتا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی حرا من کل سنۃ شہرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 ماہ کے لیے حرا میں اعتکاف فرماتے تھے. اعتکاف فرماتے تھے. اب یہ دیکھیے اس میں کیا چیز واضح ہو گئی. میں نے سوالات اٹھائے تھے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں میڈیٹیشن کے لیے جاتے تھے, مراقبے کے لیے جاتے تھے, کوئی غور و فکر کی مجلس تھی, کیا چیز تھی. یہاں لفظ استعمال ہو گیا. عربی زبان میں جس طرح جاور جو ہے اعتکاف کے لیے آتا ہے, اسی طرح خود اعتکاف کا لفظ بھی مستعمل ہے. ٹھیک. اعتکاف کا لفظ خود قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ اعتکاف کی عبادت کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 2000 سال پہلے جب اس کی بنیاد رکھی, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ میرے اس گھر کو تم دونوں یعنی ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی علیہ السلام پاک رکھیں گے. کس لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے. تو اعتکاف ایک قدیم ترین عبادت ہے. اب اس سے وہ عقدہ حل ہو گیا. یعنی معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دین ابراہیمی کی روایت تھی اس میں بھی اعتکاف کی عبادت اسی طرح موجود تھی. میں لوگوں کو ایک طویل عرصے سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین کی ابتدا, اس کی سنن کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. یہ تو اصل میں دین ابراہیمی کی روایت ہے. حج ہو رہا تھا, عمرہ ہو رہا تھا, احرام باندھے جا رہے تھے, لوگ عرفات میں جا رہے تھے, وہ سب کچھ جو اب ہم کرتے ہیں یہ سب موجود تھا. نمازیں پڑھی جا رہی تھی, روزے رکھے جا رہے تھے. اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی روایت بھی موجود تھی. ٹھیک. اب جیسے ہی آپ نے اعتکاف کا لفظ سن لیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ در حقیقت اسی طرح کا معاملہ تھا جیسے کہ ہم بھی ہر سال اعتکاف کرتے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اعتکاف کرتے رہے اور باقاعدگی سے کرتے تھے. یعنی زمانہ نبوت میں بھی ہر سال آپ نے اعتکاف کیا ہے, اور یہ اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا تھا. بعض روایتوں میں 20 دن کا ذکر بھی آتا ہے. پہلے عشرے میں ہوا, درمیان کے عشرے میں ہوا, آخری میں ہوا, یعنی یہ سب چیزیں روایتوں میں مل جاتی ہیں. تو اعتکاف ایک عبادت ہے جو دین ابراہیمی میں اسی طرح مشروع عبادت ہے جس طریقے سے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی. تو حرم کو چھوڑ کے غار حرا میں اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرم کو چھوڑ کر وہاں جانے کی کیا وجہ ہوئی. میں نے جب اس کا تھوڑا سا تفاحص کیا تو بہت سے شواہد اس کے مل گئے کہ یہ روایت آپ کے دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. یعنی عبد المطلب یہی کیا کرتے تھے. وہ بھی اسی طرح سے حرا میں, اس غار میں یا اس پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے اعتکاف کرتے تھے. بظاہر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں چونکہ بت رکھ دیے گئے تھے اور بتوں کے بارے میں جو مراسم عبودیت ہوں گے وہ بھی کسی حد تک ادا ہوتے ہوں گے. عام حالات میں گئے, نماز پڑھی, واپس آ گئے, لیکن پورے مہینے کے لیے بیٹھنے کا جب ارادہ کیا گیا تو اس ماحول میں چونکہ شرک ہو رہا تھا تو ذرا علیحدہ جگہ اختیار کی. اور ہو سکتا ہے لوگ یاد بھی نہ دیں ایک مہینے کے لیے آپ توحید کا نام لے کے بیٹھ گئے. یعنی ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی باعث ہوا, اور یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ شروع نہیں ہوا. اچھا. یعنی اس سے پہلے چلا آ رہا تھا. یہ روایت آپ نے برقرار رکھی. اس میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہ یوں نہیں تھا کہ کوئی آدمی جا کے اکیلا بیٹھ جاتا تھا, اہل و عیال کے ساتھ جاتے تھے. اچھا. یہ آگے خود ابن ہشام آپ کو بتائیں گے. اہل و عیال کے ساتھ جاتے تھے. وہاں جا کے صرف یہ نہیں کہ کہیں بیٹھ کے کوئی مراقبہ ہو رہا ہوتا تھا. اعتکاف میں جیسے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, جو بھی اس زمانے میں دین حنیفی کی روایت رہی ہوگی یا دین ابراہیمی کی, اس کے مطابق یہ عبادت کی جاتی, اور اس میں غریبوں کو خاص طور پر کھانا کھلانے اور ان کی مدد کرنے کا معاملہ بہت سرگرمی کے ساتھ ہوتا. اچھا. یہ عبد المطلب بھی کرتے تھے, ان کے بعد بھی جاری رہا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان کی اس روایت کو برقرار رکھا. تو ایک تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جانے کا باعث کیا تھا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو کس وجہ سے جاتے تھے؟ جو روایت ہے ابن شام کی یہ بتا رہی ہے کہ اعتکاف ہے جو پیچھے سے ان کا خاندان کرتا چلا رہا تھا اور آپ بھی کر رہے تھے. اب میں اگر اس کو خلاصہ کر دوں تو یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی دین ابراہیمی ہی کے پیرو تھے. سبحان اللہ. کبھی آپ نے شرک نہیں کیا, کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی,
کبھی ان بدعات میں آپ شریک نہیں ہوئے جو اہل عرب نے ایجاد کر لیے تھے یا آپ کے خاندان میں موجود تھے؟ اس زمانے میں بھی آپ اسی کے پیرو تھے، اور دین حنیفی کے پیرووں کی ایک پوری جماعت رہی ہے جس کا ذکر خود ابن ہشام نے اس سے پیچھے کیا ہے۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جو بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور یہ کہتے کہ پروردگار یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ تیری عبادت کے لیے اب اور کیا طریقے اختیار کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور بعثت سے پہلے کیا، نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کیا، یہ پوری تفصیل خود بخاری بیان کر چکے ہیں۔ عمرہ حج اسی طریقے سے ہو رہا تھا۔ اب اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، تو وہ سوالات پیدا نہیں ہوتے جو صوفیانہ پس منظر کی وجہ سے اس مجمل بیان پر پیدا ہو رہے تھے جو ہم نے وہاں پڑھا ہے کہ اکیلے چلے گئے غار ہرا میں خلوت گزری یعنی واقعہ بالکل تبدیل ہو گیا نا۔ یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک دین ابراہیمی کی مشروع عبادت جو اس وقت بھی دین کا حصہ ہے، جس کا اہتمام آج بھی مسلمان کرتے ہیں، جس کا بعد میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے رہے، بعد میں زیادہ تر 10 دن کے لیے بیٹھتے تھے، آخری عشرے میں بیٹھتے تھے، رمضان ہی کے مہینے میں بیٹھتے تھے، اس وقت بھی بیٹھتے تھے، اور 1 ماہ کے لیے بیٹھتے تھے۔ ٹھیک، ہم سب یہ بالکل واضح۔ پہلی بات ہوئی۔ اس کے بعد بھی لکھتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَحَنَّسُ بِهِ قُرَيْشُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی یہ روایت خود قریش کے اندر بھی جاہلیت کے زمانے میں موجود تھی کہ اس طرح کی عبادتیں کرنی ہیں۔ اس میں وہی لفظ تحنس استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، اس کے بارے میں خود ابن ہشام ہی آگے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ غالباً تحنف ہے۔ اس کا ذکر بھی میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، جی۔ یعنی یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس لفظ سے متعلق یہی صحیح ترین بات ہے جو کہی جا سکتی ہے کہ در حقیقت عربوں کے ہاں اس طرح کا حروف میں ابدال بولنے میں ہو جاتا تھا، اور یہ ہمارے ہاں بھی ہماری زبانوں میں بھی ہوتا ہے، تو اسی لفظ کو یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال اس سے بہت بڑی حقیقت واضح ہو گئی کہ غار حرا میں یا اس پہاڑ پر جانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ تنہا بھی نہیں جاتے تھے، یہ آگے واضح ہو جائے گا، اہل و عیال کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اچھا، ابن ہشام اس کے بعد تحنس پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اور پھر اسی بات کو، اسی روایت کو، اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ وحدثنی وہب بن کیسان، وہی وہب بن کیسان اب آگے بات بڑھا رہے ہیں۔ قال عبید، وہ کہتے ہیں کہ عبید نے اس کے بعد کیا کہا، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور ذلک الشہر من کل سنۃ، یعنی یہ جو مہینہ تھا ایک جو مقرر کیا ہوا تھا، اس میں اسی طرح اعتکاف ہوتا، یطعم من جاءہ من المساکین، اور اس میں لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہاں مسکینوں کا کھانا بھی اب ہوگا۔ اچھا، یعنی یہ تو تفصیل نہیں بتاتے، ہو سکتا ہے روز کھانا کھلاتے ہوں، ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً کھانا کھلاتے ہوں، تو یہ بھی ایک گویا یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی اور خیر کا کام وہاں کیا جاتا تھا۔ یطعم من جاءہ من المساکین، جو مساکین وہاں آ جاتے یہ معلوم کر کے کہ وہاں موجود ہیں، ظاہر ہے اسی لیے آتے ہوں گے نا کہ ایک روایت تھی، وہاں پر ان کو کھانا ملتا ہوگا، وہاں ان کے ساتھ عنایات ہوتی ہوں گی، تو وہ وہاں چلے آتے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہ اہتمام کرتے وہ میل ملاقات بھی ہو رہی ہے، کچھ چلے یا خلوت گزنی کی اس طرح کی کیفیت نوعیت نہیں ہے بالکل۔ فَإِذَا قَضَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوارہ من شہر ذالک، پھر اپنے اس مہینے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پورا کر لیتے، یعنی وہ اعتکاف جو 1 مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا وہ پورا کر لیتے، کانا اول ما یبدأ بہ اذ انصرف من جوارہ الکعبہ، تو سب سے پہلے جب واپس آتے تو آپ کعبہ جاتے، اچھا، یعنی اپنے اعتکاف سے اٹھ کر جب واپس آتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے، کانا اول ما یبدأ بہ الکعبہ، کعبے میں آتے، قبل ان یدخل بیتہ، اپنے گھر میں داخل ہونے سے بھی پہلے کعبے میں آتے، فیطوف بہا 7 ما شاء اللہ من ذالک، اور وہاں آ کے وہ 7 مرتبہ جو اب ہم طواف کرتے ہیں وہ طواف کرتے، یا جیسے کہ اللہ چاہے۔ یہ معمول بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے پہلے۔ ٹھیک، یعنی ہر سال 1 مہینے کا اعتکاف، اس میں مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اعتکاف اہل و عیال کے ساتھ ہوتا تھا، یہ دین ابراہیمی کی روایت کے مطابق کیا جاتا تھا۔ اس سے واپس آ کر سیدھے کعبہ میں جاتے تھے، گھر میں داخل ہونے سے بھی پہلے، اور وہاں جا کے طواف کرتے تھے۔ ٹھیک، ثم یرجع الی بیتہ، پھر اس کے بعد گھر لوٹ آتے، حتی اذا کان الشہر الذی اراد اللہ تعالی بہ فیہ ما اراد من کرامتہ من سنۃ التی بعثہ اللہ تعالی فیہا، اب وہ جب مہینہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت بخشی جائے، یہ شرف بخشا جائے، وہ سال آ گیا کہ جس میں اب آپ کو مبعوث کرنا ہے، جب وہ وقت آ گیا، یعنی ایک معمول جاری ہے، اس میں اب وہ مہینہ آ گیا، یہ مہینہ بھی رمضان ہی کا آیا ہے، وذالک الشہر شہر رمضان، یہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ۔ ٹھیک، یعنی اس سے پہلے آپ یہی معمول رکھتے تھے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ جس میں اب اللہ تعالیٰ یہ عزت آپ کو بخشنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، جب آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ ملائے اعلیٰ میں ہو رہا ہے، جب وہ مہینہ آ گیا تو کیا ہوا؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق کما کان یخرج لجوارہ، جیسے اعتکاف کے لیے جایا کرتے تھے ہر سال، اسی طرح اعتکاف کے لیے نکلے، ومعہ اہلہ،
اور آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ. ٹھیک، بالکل ہی مختلف تصویر ہے بخاری میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اچانک سے غار حرا جا رہے ہیں اور خلوت گزی ہو گئے ہیں، بلکہ ایک معمول تھا اور اس سال بھی اسی معمول میں بچوں کو لے کر اسی جا رہے ہیں. معمول کے مطابق اپنے اہل و عیال کو لے کے اسی طرح اعتکاف کے لیے گئے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حرا کما کان یخرج لجوارہ ومعہ اہلہ. ٹھیک، یعنی یہ دونوں باتیں بیان کر دی ہیں انہوں نے. جیسے پہلے سے معمول تھا کما کان یخرج لجوارہ، جیسے اعتکاف کے لیے پہلے جایا کرتے تھے ویسے ہی اعتکاف کے لیے حرا میں گئے. آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ تھے. حتیٰ اذا کانت اللیلہ التی اکرمہ اللہ فیہا برسالتہ، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کا شرف عطا فرمایا، رسالت کی عزت عطا فرمائی. ورحم العباد بہا، اور اس طرح اپنے بندوں پر رحمت فرمائی. رحمت للعالمین ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں پر رحمت فرمانے کا فیصلہ کیا تو رسالت میں آپ کی بعثت ہوئی. اللہ نے جب اپنا کرم کرنے کا فیصلہ کیا تو اب وہ رات آ گئی. یعنی اس میں دیکھیے کہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، جتنا حصہ ابن ہشام نے زہری کے روایت کا لیا ہے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. یہ جانے کا معاملہ بھی بالکل واضح ہو گیا کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت کے تحت اعتکاف تھا. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہاں جا کے کوئی مراقبہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ نیکی کے کام ہو رہے تھے، اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا. اہل و عیال کے ساتھ ہر سال جانے کا معمول تھا. یہ روایت دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، بلادری نے اس کو بیان کر دیا ہے. یہاں تو یہ بیان نہیں ہوئی بات، لیکن اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب باتیں واضح ہو گئیں. اب اس کے بعد دیکھیے کہ وہ رات آ گئی، وہی رات جس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ پہلی وحی آئی یا جبریل امین نے پہلی مرتبہ ملاقات کی. وہ رات آ گئی. جاءہ جبریل علیہ السلام بامر اللہ تعالی، اللہ کے حکم کے مطابق اب جبریل آپ کے پاس آئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ روایت صیغہ غائب میں ہو رہی تھی. یہاں سے آ کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خود بیان فرمایا، یہ تو یہ بھی نہیں بیان کر رہے کہاں بیان فرمایا، کس سے بیان فرمایا، لیکن اب یہ براہ راست رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. یعنی اب صیغہ غائب نہیں رہا، ٹھیک، اب خود رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. کیا بیان کر رہے ہیں؟ فجانی جبریل، کہ جبریل آئے، وانا نائم، میں سویا ہوا تھا. اچھا، یعنی یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ صورتحال بالکل تبدیل ہونے جا رہی ہے. جاگتے ہوئے نہیں آئے، سوئے اس سے پہلے تو ہم یہ خیال کر رہے تھے نا، اور جیسے کہ وہاں یہ تاثر بھی ملا کہ وہ تو اصل میں پہلی وحی ہے، پہلی وحی کا نزول ہونے لگا ہے. اب پیچھے مڑ کے دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رؤیا صادقہ، اچھے خواب، سچے خواب یہ آ رہے تھے. انہی خوابوں کے سلسلے کا ایک اور خواب آ رہا ہے. خواب آ رہا کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. یہ ابھی میں جب روایت پڑھوں گا تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا. اچھا، فجانی جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل آئے، وانا نائم، میں سویا ہوا تھا. جبریل کیا لے کے آئے؟ وہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. جانی جبریل بنمط من دیباج فیہ کتاب، وہ آئے اور ان کے پاس ریشم کا ایک جزدان تھا جس میں ایک تحریر تھی، ایک کتاب تھی، ایک کوئی لکھی ہوئی چیز تھی. ریشم کا ایک جزدان. وہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ جب آ کے جبریل نے یہ کہا کہ پڑھیے تو اس کے جواب میں یہ کہنے کا کیا محل تھا؟ اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے ایک شخص کو کہ پڑھیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بات دہرائیے. دہرانے میں کیا معنی تھا؟ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ماں انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ تو اسی صورت میں موضوع ہو سکتا ہے جب کہ کوئی تحریر آپ کے سامنے پیش کی جائے، کوئی لکھی ہوئی چیز پیش کی جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ میرے پاس آئے اور ایک ریشم کے جزدان میں، جب کہ میں سویا ہوا تھا، ریشم کے ایک جزدان میں انہوں نے ایک کتاب میرے سامنے پیش کی. فقال اقرا، اور یہ کہا کہ پڑھو، کتاب کو پڑھو. ہاں، اس کو پڑھو. ظاہر ہے کہ یہاں جو مفعول ہے وہ مقدر ہے. جب پیچھے ذکر کیا کتاب پیش، مثال کے طور پر جب آپ بیان کریں گے کہ میں نے فلاں شخص کو ایک کتاب پیش کی، ان سے کہا کہ پڑھو، تو ظاہر ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو پڑھو. ٹھیک ہے. فقال اقرا، ان کا پڑھو. قال قلت ما اقرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھتا. اب یہ بات برمحل ہو گئی نا. ما انا بقارئ کہیے، ما اقرا کہیے کہ میں تو پڑھتا نہیں ہوں، پڑھ نہیں سکتا میں. قال فغطنی بہ حتی ظننت انہ الموت، تو جبریل نے مجھ کو بھینچا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال اقرا، اور پھر کہا کہ پڑھو. قال قلت ما اقرا، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھتا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا. قال فغطنی بہ حتی ظننت انہ الموت، انہوں نے اسی طرح مجھے دوبارہ بھینچا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. ٹھیک. فقال اقرا، پھر کہا کہ پڑھو. قال فقلت ماذا اقرا، جب اب انہوں نے کہا کہ پڑھو تو میں نے کہا کیا پڑھوں.
काला फ़ग़त्तनी बिही हत्ता ज़ननतु अन्नहुल मौत, फिर उन्होंने मुझे उसी तरह भींचा यहाँ तक कि वही सूरत पैदा हो गई। सुम्मा अरसलनी, फिर छोड़ दिया। फ़क़ाला इक़रा, फिर कहा कि पढ़ो। काला फ़क़ुल्तु माज़ा अक़रा, मैंने फिर कहा क्या पढ़ूँ। मा अक़ूलु ज़ालिका इल्ला इफ़्तिदाअम मिन्हु अन यऊदली बिमिस्लि मा सना बी, यानी इससे पहले जो सूरत मुझे पेश आ चुकी थी कि उन्होंने मुझे भींचा यहाँ तक कि मुझे ये महसूस हुआ कि ये तो मुझे मार डालेंगे, इससे बचने के लिए मैंने अब ये सवाल किया। पहले ये फरमा रहे थे ना कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, तो अब ये आपने पूछा उनसे कि मैं क्या पढ़ूँ। यानी बयान ये किया गया है कि पेश नज़र ये था कि इससे तो नजात हो, ये सूरत है, ये उस वक्त की कैफियत बयान की जा रही है। ठीक। जब ये हुआ तो उसके बाद जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये बिल्कुल वही सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयात हैं जो इन्होंने भी नकल कर दी हैं। ठीक। इसके बाद देखिए क्या हुआ, यानी ये सारा वाक़या बयान कर रहे हैं खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रवायत के मुताबिक। ये अर्ज़ कर दूं कि रवायत ये भी मरफू नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये वाक़या बयान हो रहा है। ठीक। काला फ़क़रातुहा, कि जब ये उन्होंने ये आयतें मुझे कहा तो मैंने पढ़ी। सुम्मा इंतहा, यहाँ तक बात पूरी हो गई। फ़नसरफ़ अन्नी, फिर वो चले गए, यानी जिब्रील छोड़ के चले गए। व हबब्तु मिन नौमी, और मेरी आँख खुल गई। अच्छा, यानी ये ख्वाब के अंदर हुआ जो कुछ हुआ। व हबब्तु मिन नौमी फ़कान्नमा कुतिबत फ़ी क़ल्बी किताबा, जब आँख खुली मैं नींद से उठा तो ऐसे लगता था कि ये आयतें या ये तहरीर मेरे दिल पर नक्श हो चुकी हुई है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये देखिए कि ये तो पहली वही का मामला ही नहीं है, ये तो फिजिकली हुआ ही नहीं। ये हुआ ही नहीं है। यानी जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब दिखाए जा रहे थे, ये मालूम होता है कि जब ये फ़ैसला कर लिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि अब आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया जाएगा, अब जिब्रील अमीन आएंगे, अब मुलाकात होगी, यानी बेदारी में होगी, जब नबूवत दी जाएगी तो उससे पहले एक ज़हनी तैयारी हो जाए। तो एक रोया, एक ख्वाब आपको ये दिखाया गया। इसमें अब ये भी बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अगर कोई किताब आपने देखी, अगर उस किताब में कोई आयतें लिखी हुई थी तो उनके बारे में भी ये बहस ख़त्म हो गई कि ये पहली वही है या कुरान मजीद की पहली आयत हैं जो नाजिल हो रही हैं। ठीक है, वहाँ तो मकसूद ये है ही नहीं कि पहली वही देना, ये मकसूद ही नहीं है। यानी ना कुरान का नज़ूल शुरू हुआ है, ना कुरान मजीद का नज़ूल कोई ख्वाब की चीज़ है, ना कुरान मजीद इस तरह नाजिल हुआ है कि वो किसी तहरीर से पढ़ के सुनाया जाए, ना किसी किताब की सूरत में भेजा गया है। ये मामला रोया में। ठीक। और वो सवाल हम सब आपने उठाया था कि जो बुखारी की रिवायत में कहा कि पढ़ो, तो आपने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो वहाँ पर दोहराने के माने में अगर कोई चीज़ कही जा रही दोहराने में तो कोई मसला नहीं, तो वो ये भी हल हो जाता है कि यहाँ किताब दिखाई गई कि इसको पढ़ो। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितने सवालात हमने उठाए थे उन सब का जवाब इससे मिल जाता है। यानी ये बात भी वाज़ेह हो गई कि ये क्यों कहा जा रहा था कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता या मैं नहीं पढ़ूँगा, ये नफ़ी क्यों की जा रही थी। तो ये मालूम हुआ कि असल में किताब पेश की जा रही है। अच्छा, नफ़ी करने का मामला बार बार हो रहा है। हर वो आदमी कि जिसने कभी ख्वाब देखा है वो ये जानता है कि इस तरह का मामला होता है। ये कोई इरादी मामला ही नहीं होता। यानी ख्वाब में आप जो कुछ देखते हैं वो आपके इरादे से नहीं हो रहा होता जी। एक वाक़या आपको पेश आ जाता है, और वो भी तमसील की सूरत में, वो तमसील की सूरत में होता है। उसमें जिब्रील आए, ख्वाब में जो भी आता है वो कभी नहीं आता। यानी आप ये देखिए ना कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे बाप, मेरे वालिद ख्वाब में आए थे, मैं ये कहता हूँ मेरे उस्ताद ख्वाब में आए थे। अभी मैंने चंद दिन पहले अपने जलील कदर उस्ताद को ख्वाब में देखा, वो नहीं आए थे ना। यानी ये तो असल में किसी शख्सियत को मुमस्सल करके दिखाया जाता है। तो जिब्रील की शख्सियत से आपका उन्स पैदा करने के लिए उनकी तस्वीर या उनकी तमसील आपके सामने आई। ठीक। और ख्वाब में यही होता है। ख्वाबों पर हम इससे पहले इसरा और मेराज में बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं। ठीक। यानी उसमें हकायक नहीं आते सामने, हकायक की तमसील सामने आती है। तो आप देखिए कि अब ये रिवायत कितनी मानी खेज हो गई है। यानी आपको जिब्रील से एक ख्वाब में, एक रोया में मानूस किया गया, आपको कुरान से मानूस किया गया, आपको कुरान जो कुछ बाद में अपने मौके पर नाजिल होने वाला है उसका कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाया गया, या आपने उसको पढ़ा या जिब्रील के पीछे दोहराया। तो गोया क्या चीज़ आपको दी जाने वाली है, कहाँ से आएगी, कौन देगा आगे, उसका एक तमसीली सा पहलू आपके सामने आ गया। आमदी साहब, बहुत ही अहम जगह पर हम पहुंच चुके हैं, और ये जगह ऐसी है कि जहां पर एक बहुत बड़ा सवाल, एक बड़ा एक शॉकिंग जो कहते हैं एक चीज़ रिवील हुई है कि ये वाक़या, ये मामला एक दूसरी रिवायत के तहत ख्वाब में हुआ था। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इसके बाद बहुत अहम हिस्सा कि आगे क्या हुआ, हम ये चाहेंगे कि आपसे तफसीली तौर पर जानें, लेकिन बदकिस्मती हमारे प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त पूरा होता है। अगली नशिस्त का आगाज़ इसी कलाम से करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ वाक़े में, फिर जिब्रील आए तो कब आए, पहली वही का नुज़ूल हुआ तो कैसे हुआ, और जो पूरे आपके सवालात आपने उठाए थे बुखारी की रिवायत पे, उनका जवाब, उससे मुख्तलिफ तस्वीर यहाँ कैसे सामने आती है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसको आपसे जानेंगे। अब तक आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
خان صاحب ایک دفعہ پھر حاضر خدمت میں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 4 نشستوں میں بہت تفصیل سے زیر بحث آئے بخاری کی وہ روایت جس میں پہلی وحی اور غار حرا کا واقعہ زیر بحث ہے، آپ کے طالب علمانہ سوالات اس روایت پر جو اٹھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، اور پھر اس کی متن کی تحلیل کے بعد ہم یہاں پہنچ چکے تھے کہ ایک اور متوازی، پیرلل، منفرد، مختلف روایت جو سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، آپ نے روایت کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے اس سلسلے کو وہیں سے جوڑا جائے، یہ بتا کر کہ اب تک سیرت ابن ہشام کی روایت کیا بتا چکی ہے اور آگے اس روایت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں، آخری فقرہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یہ روایت یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میں سویا ہوا تھا، اور اس کا خاتمہ یہاں ہوا ہے، یعنی خاتمہ اس حصے کا یہاں ہوا ہے فقراتھا، کہ وہ جبریل جب پڑھ رہے تھے تو میں نے پڑھا، ثم انتہا، پھر وہ یہاں تک پہنچ کے خاموش ہو گئے، فانصرف عنی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خواب ہے۔ اب کیسے خواب ہے؟ وَحَبَبْتُ مِن نَوْمِی، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں۔ وَحَبَبْتُ مِن نَوْمِی، اس سے پہلے بھی آپ کو سنا چکا۔ فَكَأَنَّمَا كُتِبَتْ فِي قَلْبِي كِتَابًا، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا وہ میرے دل میں نقش ہو چکا ہے، وہ تحریر میرے دل میں نقش ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ ایک رویا صادقہ، ایک خواب ہے جو پہلے دیکھا گیا۔ اب یہ دیکھیے کیا ہوا، یعنی یہ روایت آگے کیا بتاتی ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ قال فخرجت، یعنی خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اس روایت کی روح سے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ میں یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اگر یہ مرفوع روایت نہیں ہے، اگرچہ یہ کسی صحابی سے بھی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک تابعی کی روایت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں صرف اس کے مضمون کو مقابل میں رکھ کے یہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے وہ روایت کیا سوالات پیدا کرتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے۔ اور یہ روایت کہیں ادھر ادھر پڑی ہوئی نہیں تھی کہ جس کو میں اٹھا کے لایا ہوں، یہ ہمارے ہاں اولین سیرت نگار نے نقل کی ہے، اور وہ روایت نقل نہیں کی، اس کو قبول نہیں کی، اور ان کے علم میں بھی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، ان کے علم میں ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس روایت کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فخرجت، کہ میں یہ خواب دیکھ کر جب بیدار ہو گیا تو میں نکلا، باہر نکلا، حتیٰ اذا کنت فی وسط من الجبل۔ اب کب نکلے؟ عام حالات میں ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جب صبح آنکھ کھلی اس وقت نکلے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ باہر نکل گئے۔ فخرجت حتیٰ اذا کنت فی وسط من الجبل، یہاں تک کہ میں اس پہاڑ کے، یہ غار ایک پہاڑ میں ہے، میں اس پہاڑ کے درمیان میں پہنچ گیا۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کوئی 2-2.5 گھنٹے کی مسافت ہے، یعنی آپ اگر نیچے سے غار تک جانا چاہیں تو اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ اور یہ بات بھی اس سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ حرم سے بھی یہ کوئی 4-5 کلومیٹر کا یا 2-2.5 میل کا فاصلہ ہے۔ فخرجت حتیٰ اذا کنت فی وسط من الجبل، یعنی میں نکلا اور نکل کے میں پہاڑ کے وسط میں آ گیا، پہاڑ کے درمیان میں آ گیا۔ اب یہ کھلی فضا ہے، یہاں کوئی غار نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے نہیں ہیں، خواب سے بیدار ہو کے باہر آ گئے ہیں۔ جب میں آ گیا تو سمعت صوتا من السماء، اس وقت میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی وہ جو قرآن مجید کے نزول کی روایت بیان کی جاتی ہے، وہ جو جبریل سے ملاقات کی روایت بیان کی جاتی ہے، ابن ہشام کی اس روایت نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ وہ ایک رویا تھا، وہ ایک خواب تھا۔ جیسے اس سے پہلے بہت سے رویا دیکھ رہے تھے، اسی طرح کا ایک رویا، آخری رویا دیکھا، اور اس کے بعد باہر نکلے۔ سمعت صوتا من السماء، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، یقول، وہ آواز کیا تھی؟ یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ میں اس سے پہلے سیدنا موسیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ نبوت اس طرح آتی ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیان ہی وہی ہونا چاہیے، نہیں، میں یہ بتانے کی صحیح کر رہا ہوں کہ ویسی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ جب کسی کو پیغمبر بنایا جائے گا تو پیغمبر کون بنائے گا، کون اطلاع دے گا؟ اللہ تعالیٰ براہ راست دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا تعارف کرانا چاہیے، جبریل آئیں گے تو جبریل کو اپنا تعارف کرانا چاہیے، اور سب سے پہلی بات کیا کہنی چاہیے؟ وہ کہنی چاہیے، یا اس سے ملتی جلتی بات کہنی چاہیے جو سیدنا موسیٰ کو کہی گئی کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ انتخاب، استفاء، یہ اس طرح کی جتنی تعبیریں ہیں وہ قرآن مجید کی روح سے نبوت کے لیے منتخب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں۔ یہ پہلی بات کہی انہوں نے، یہی ہونی چاہیے، یہی کہنی چاہیے، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وانا جبریل، اور میں جبریل امین۔ اور اس روایت میں تو یہ ابہام تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون آیا، یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کون آیا، کون گیا، کس نے آ کے بات کی، یعنی وہاں تو یہ نوعیت تھی، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں جب وہ خواب تھا، وہ رویا تھا، اس لیے کہ رویا میں ہم وہ تمام کیفیات جو وہاں بیان ہوئی ہیں ان سے گزر سکتے ہیں، ٹھیک، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ رویا میں کسی نے مجھے بھیج دیا، میں نے کوئی کتاب دیکھی، مجھے کوئی چیز پڑھنے کے لیے کہا گیا، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہاں سے نبوت نہیں شروع ہوئی، یہ ہے نبوت کی ابتدا۔ یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں، وانا جبریل، اور میں جبریل ہوں۔ وہاں کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی ان اللہ، میں اللہ ہوں، میں اس کائنات کا خالق ہوں۔
میں کائنات کا پروردگار بات کر رہا ہوں، اپنا تعارف کرایا، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ سے یہ کہا کہ تمہارا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ یہاں جبریل نے اپنا تعارف کرایا، اور کہاں کرایا؟ کھلے آسمان، پہاڑ کے وسط میں کھڑے ہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی دھند نہیں، کسی غار میں نہیں، کوئی بھینچ نہیں رہا، کچھ نہیں ہے، میں جبریل ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہے۔ قال، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرفعت راسی الی السماء انظر، اب ظاہر ہے کہ آواز سنی تو آسمان کی طرف میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا، یعنی اب میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں کہ کہاں سے آواز آئی، تو میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا جِبْرِيلُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ صَافٍ قَدَمَيْهِ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، یعنی میرے سامنے یہ تو جبریل ہے، اس سے پہلے جبریل کا ایک تعارف ہو چکا ہے نا خواب میں، اب انہوں نے اپنا نام بھی بتا دیا، یعنی خواب میں آپ کسی حد تک مانوس ہو چکے ہیں، اب انہوں نے اپنا نام بتا دیا، تو یہ کیا ہے؟ فَإِذَا جِبْرِيلُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ صَافٍ قَدَمَيْهِ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، یعنی آسمان کے آفاق میں سامنے جو افق نظر آ رہا ہے، قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب اس کو بیان کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ افق اعلیٰ پر نمودار ہوئے، وہاں بہت غیر معمولی وضاحت ہے، اس روایت میں جو کچھ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ جبریل ایک آدمی کی صورت میں ہے، دونوں پاؤں ملائے ہوئے آسمان کے افق پر چھائے ہوئے، یہ صورتحال ہے۔ یقول، اور کہہ رہے ہیں، یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل، آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں اور میں جبریل امین ہوں۔ قال فوقفت انظر الیہ، تو بیان کیا ہے کہ میں کھڑا دیکھتا رہا، وقفت انظر الیہ، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کچھ نہیں، میں کھڑا دیکھتا رہا۔ فما اتقدم وما اتاخر، نہ میں آگے قدم بڑھاتا ہوں نہ میں پیچھے قدم ہٹاتا ہوں، یعنی جہاں تھا وہاں میں کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ وجعلت اصرف وجهي عنه في آفاق السماء، اور میں ان سے نگاہ ہٹا کے آسمان پر بھی نگاہ ڈالتا تھا، ظاہر ہے کہ یہی ہونا چاہیے، یعنی آپ کو جبریل نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اچھا اور کیا ہے، کیا صورت پیدا ہو گئی ہے۔ قال فلا انظر في ناحية منها الا رأيته كذلك، تو میں جہاں کہیں بھی نگاہ ڈالتا ہوں انہی کو اس طرح دیکھتا ہوں، یعنی اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہے اور سامنے میرے کھلا افق ہے۔ فما زلت واقف ما تقدم امامی وما ارجع ورائی، میں اسی طرح کھڑا رہا، نہ ڈر کے بھاگے، نہ گھر میں آئے، نہ یہ کہا کہ زملونی، میں اسی طرح کھڑا رہا۔ ما تقدم امامی، نہ میں آگے قدم بڑھاتا ہوں، وما ارجع ورائی، نہ پیچھے جاتا ہوں۔ حتی باست خدیجہ تو رسلہا فی طلبی، یہاں تک کہ خدیجہ نے اپنے کچھ پیغامبر میری تلاش میں بھیجے۔ سیدنا خدیجہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کچھ لوگوں کو بھیجا، چونکہ آپ غار سے نکلے تھے اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، ٹھیک؟ ہم یہ پہلے جان چکے ہیں کہ وہ ساتھ تھیں، غار میں تھیں، گھر میں نہیں تھیں، انہوں نے پیغامبر بھیجے، اس سے معلوم ہوا کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود تھے، یعنی وہ وہاں سے جا کے مکے سے تو پیغامبر نہیں لائی ہوں گی نا، اور لوگ بھی موجود تھے۔ حتی باست خدیجہ تو رسلہا فی طلبی، یہاں تک کہ خدیجہ نے کچھ پیغامبر اپنے بھیجے میری تلاش میں۔ فبلغوا اعلی مکہ، وہ مکہ کے بالائی حصے تک گئے، ورجعوا الیہا، اور پھر ان کے پاس لوٹ بھی آئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی اور راستے سے گئے ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ کہاں ہے۔ وانا واقف فی مکانی ذالک، اور میں اپنے اسی مقام پر کھڑا ہوں۔ وانا واقف فی مکانی ذالک، یعنی میں اسی طرح کھڑا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، نہ میں نے آگے قدم بڑھایا نہ میں پیچھے قدم ہٹاتا ہوں۔ ثم انصرف عنی، پھر جبریل مجھ سے چلے گئے۔ اچھا، یہ مشاہدہ ہے، ٹھیک، یہ مشاہدہ پہلی بار ہوا، اس طریقے سے جبریل امین نے تعارف کرایا، اس روایت کے مطابق۔ قرآن مجید سے اس کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ یہ اس طریقے سے ہوا، اس طرح آپ کھڑے رہے، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی آنکھ نہیں جھپکی، دیکھا، سنا، اور جو بات ہوئی وہ کیا تھی؟ ایک یہ بات بتائی گئی کہ میں کون ہوں، وہاں کیا بات بتائی گئی تھی؟ میں اللہ ہوں، یہاں بتایا گیا میں جبریل امین ہوں۔ دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں، یعنی منصب کی خبر دی گئی، کوئی قرآن نہیں پڑھایا گیا، کوئی قرآن مجید کی پہلی سورہ نہیں نازل ہوئی، کچھ نہیں ہوا، یعنی تعارف ہوا، اس منصب پر فائز ہونے کی خبر دی گئی، جبریل امین نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کی روح سے کیا کرتے ہیں۔ وانصرفت راجعا الی اہلی، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ آیا، یعنی سیدہ خدیجہ ہے نا، بچے بھی ہوں گے۔ وانصرفت راجعا الی اہلی، میں اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ آیا۔ حتی اتیت خدیجہ، یہاں تک کہ میں خدیجہ کے پاس پہنچ گیا۔ فجلست الی فخذھا مضیفا الیہا، اور پھر ان کی ران کے ساتھ ٹیک لگا کے آ کے بیٹھ گیا۔ فقالت، انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ ٹھیک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد۔ ابو القاسم کنیت ہے، محمد لقب ہے، اور احمد نام ہے، یہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ فقالت یا ابو القاسم، انہوں نے کہا اے ابو القاسم، این کنت، آپ کہاں رہ گئے، کہاں تھے آپ؟ فواللہ لقد بست رسلی فی طلبک،
بخدا میں نے تو اپنے پیغامبر آپ کی تلاش میں بھیجے، حتیٰ بلغو مکہ و رجعوا لی، وہ مکہ تک گئے، مکہ کے بالائی علاقے تک پیچھے بیان ہو چکا ہے، لوٹ بھی آئے اور آپ نہیں ملے اور آپ آئے بھی نہیں واپس۔ ثم حدثتها بالذی رأیت، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میں نے خدیجہ سے بیان کیا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ گھبرائے ہوئے آئے، آ کر کہا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو، کچھ چادریں ڈالی گئیں، ہم نے یہ سب اس روایت میں پڑھا جی۔ اس کے بعد ذہب عنہ الرو، کچھ خوف کی جو کیفیت طاری ہو گئی تھی وہ دور ہوئی۔ یہاں کوئی شائبہ نظر آتا ہے اس کا؟ کوئی خوف، کوئی تردد، کوئی اضطراب، کوئی بے چینی، کوئی پریشانی، کوئی کمبل اڑانے کی درخواست، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ ثم حدثتها بالذی رأیت، پھر جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میں نے ان کو بیان کیا۔ فقالت، تو انہوں نے کہا ابشر یا ابن عم، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جاؤ، وثبت، اور ثابت قدم رہو۔ فوالذی نفس خدیجہ بیدہ انی لارجو ان تکون نبی هذه الامہ، بخدا، یا یوں کہیے کہ جس پروردگار کے یا جس ہستی کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے اس کی قسم، میں یہ توقع کر رہی ہوں، انی لارجو ان تکون نبی هذه الامہ، کہ آپ اس امت کے نبی بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ پہلا تاثر ہے جنہوں نے بیان کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے وہ بات بھی کہی ہو جو ہم اس سے پہلے زہری کی روایت میں دیکھ چکے ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور یتیموں کے کام آتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہا ہو۔ یہاں اتنی ہی بات ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جب کچھ پریشانی دور ہوئی، جب غم کی کیفیت کچھ دور ہو گئی، جب اس کے بعد خوف بھی جاتا رہا، کچھ اٹھے، کچھ بات کرنے کے قابل ہوئے، تو وہ لے کے اپنے چچا زاد کے پاس گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ یہاں دیکھیے کیا ہوا ہے۔ ثم قامت فجمعت علیہا ثیابہا، اس کے بعد خدیجہ اٹھیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، خدیجہ اٹھی۔ سیدہ خدیجہ ام المومنین اٹھیں، انہوں نے کچھ اپنے اوپر چادر لی اور کچھ اس طریقے سے جیسے ہم کچھ اپنے آپ کو کہیں جانے کے لیے تیار کرتے ہیں، تیار ہوئیں، کچھ چادر وادر لی۔ فجمعت علیہا ثیابہا ثم منطلقت الی ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی وہو ابن امہا۔ ٹھیک، یہ سب غار میں ہو رہا ہے واقعہ ابھی تک؟ یہ غار میں ہو رہا ہے سب کچھ۔ یعنی پھر وہ اٹھیں، انہوں نے کچھ اپنے اوپر چادر وغیرہ ڈالی، پھر اس کے بعد کہاں گئیں؟ الی ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی، پھر اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نہیں، وہ تنہا گئیں۔ اچھا، اس روایت کی روح سے وہ تنہا گئیں، اور یہاں تعارف کرایا ہے وہ ابن امہا، اور وہ ان کے چچا زاد تھے۔ وَكَانَ ورقت کا تنسرا، اور یہ ورقہ یہ نصرانی ہو چکے تھے۔ عام طور پر تو مشرکین عرب دین حنیفی کے پیرو تھے، یا پھر جو مشرکانہ بدعات پیدا ہو گئی تھیں ان کے کچھ روا رکھ رہے تھے، لیکن یہ نصرانی ہو گئے تھے۔ وَقَرَأَ الْكُتُبَ، اور کتابیں پڑھتے تھے۔ وَسَمِعَ مِنْ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اور صرف یہ نہیں کہ پڑھتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ بائبل پڑھتے ہوں گے، انبیاء کے صاحب پڑھتے ہوں گے، بلکہ تورات و انجیل کی روایات بھی انہوں نے سن رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک، یعنی جو کچھ بھی مذہبی آثار اس وقت موجود تھے، یہود کے پاس تھے یا مسیحیوں کے پاس تھے، وہ ان سے واقف تھے۔ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا أَخْبَرَهَا بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ رَأَى وَسَمِعَ، تو اب وہ وہاں پہنچیں اور انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، انہوں نے، یعنی سیدہ نے، سیدہ کا کچھ تردد محسوس کرنا، سیدہ کا جانا، سیدہ کا اپنا اطمینان کرنا، سیدہ کا اپنے چچا زاد سے کسی چیز کی تصدیق چاہنا، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ عام آدمی کو تو ایسے ہی یہ کرنا ہے۔ جی، انہوں نے اگرچہ اپنے شوہر کے اوپر غیر معمولی اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ٹھیک، آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ تم نبی بنائے جا رہے ہو، اس کا مطلب ہے کیا سیرت تھی، کیا کیریکٹر تھا، کیا شان تھی، کس طرح کا تجربہ اس شخصیت سے ان کو ہو رہا تھا، ادنا تردد نہیں ہوا ان کو۔ لیکن بہرحال ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر وہ معلومات کرنے کے لیے خبر دینے گئی ہیں، یا خبر دینے گئی ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا، اس روایت میں سرے سے ان میں سے کسی چیز کا ذکر بھی آپ نہیں دیکھتے۔ ٹھیک، تو انہوں نے جا کے اخبرت ہو، انہوں نے ورقہ کو وہ سب باتیں بتائیں، بما اخبرہ بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا سنا۔ انہ رأى وسمع فقال ورقۃ بن نوفل، اب یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا، قدوس قدوس، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ، تو اس طرح سے قدوس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، قدوس قدوس، والذی نفس ورقۃ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے، لئن کنت صدقتنی یا خدیجہ، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو، لقد جاء الناموس الاکبر الذی کان یاتی موسیٰ، تو ان کے پاس یعنی تمہارے شوہر کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے۔ یہ جبریل امین کی تعبیر ہے، جیسے روح الامین، روح القدس، اسی طریقے سے الناموس الاکبر۔ اس پر کچھ بحثیں ہیں کہ الناموس سے کیا مراد ہے، بعض لوگ اس سے تورات مراد لیتے ہیں،
بعض لوگ وہی مراد لیتے ہیں، لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ اسی طرح کا ایک لقب ہے جس طرح کہ روح الامین ہے یا روح القدس ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ لقد جاء الناموس الاکبر الذی کان یاتی موسیٰ، ان کے پاس تو وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی انہوں نے گویا تصدیق کی۔ اور یہ دیکھیے کہ بیوی کو بھی کوئی تردد نہیں ہوا، یعنی ہم لوگ ہمہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بیوی اس وقت کہتی کہ تم اور پیغمبر جانتی ہوں میں تم کیا ہو، ان کو بھی کوئی تردد نہیں ہوا۔ یہ سیرت و کردار کا آخری درجہ ہے، بیوی سے بڑھ کر کوئی رازوں سے واقف نہیں ہوتا، اور ان کو بھی کوئی تردد نہیں ہوا۔ یعنی ورقہ بن نوفل نے جیسے ہی وہ ساری داستان سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس آ گیا ہے کہ جو اس سے پہلے موسیٰ کے پاس آتا رہا ہے، وَإِنَّهُ لَنَبِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اس امت کے نبی بنا دیے۔ اس امت سے کیا مراد ہے؟ یعنی بنی اسماعیل۔ ٹھیک، یہاں جس نبی کی پیشین گوئی تھی یہ وہی نبی ہے، یہ بنا دیے گئے ہیں۔ فَقُولِ لَهُ فَلْيَثْبُتْ، تم جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ فَرَجَتْ خدیجہ، اب یہ دیکھیے رسول اللہ ساتھ نہیں ہے، کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، آپ کو کوئی تردد پیش نہیں آیا، وہ آپ کو لے کر نہیں گئیں، انہوں نے واقعہ سنا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی، یہ کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر بنائے گئے ہیں، اس کے بعد خود گئی ہیں، چادر لے کر وہ خود گئی ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے یہ ساری اطلاع دی ہے۔ فرجت خدیجہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سن کر یعنی ورقہ سے ملنے کے بعد خدیجہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائیں۔ فاخبرتہ بقول ورقہ ابن نوفل، اور آ کے انہوں نے ورقہ ابن نوفل کی یہ بات سنائی، ٹھیک، یعنی یہ سارا قصہ انہوں نے سنایا۔ فاخبرتہ بقول ورقۃ ابن نوفل، ورقہ بن نوفل کی یہ ساری بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوارہ، پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف پورا کر لیا، یعنی خدیجہ واپس غار ہرا میں آئی ہیں، سیدہ خدیجہ وہیں تھے نا، یعنی میں یہ عرض کر چکا کہ اہل و عیال کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہیں خواب دیکھا، وہیں باہر نکلے، وہیں پہاڑ کے درمیان میں گئے، وہیں جبریل سے پہلی ملاقات ہوئی، وہیں یہ خبر دی گئی کہ آپ کو اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہے، یہ سب واقعہ وہیں ہوا۔ سیدہ خدیجہ وہاں سے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ظاہر ہے کہ مکے میں گئی ہوں گی، وہاں سے واپس تشریف لائیں، وہیں واپس تشریف لائیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، یہ اعتکاف آپ نے ختم نہیں کر دیا اس واقعے کے بعد، بلکہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ انہوں نے یہ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف پورا کیا۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوارہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف پورا کر لیا، 2 دن باقی تھے، 3 دن باقی تھے، یعنی یہ واقعہ 21 رمضان کو ہوا، 23 کو ہوا، کسی وقت ہوا، جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ نہیں کہ سامان اٹھایا اور پریشان ہو کر وہاں سے واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اعتکاف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، پورا کرنے کے بعد واپس ہوئے۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوارہ، پھر جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پورا کر لیا، وانصرفا، اور اس کے بعد لوٹے تو آپ خیال کر رہے ہوں گے کہ سیدھے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، نہیں، جب آپ لوٹے ثنا کما کانا یسنا، تو وہی کیا جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ حرم میں جاتے کیا کیا کرتے تھے؟ یہ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے کہ آپ سیدھے کعبہ میں جاتے تھے، وہاں جا کے طواف کرتے تھے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے طواف کرتے تھے، پھر اپنے گھر جایا، یعنی جس رب کعبہ کے لیے اعتکاف کر رہے تھے اسی کی طرف واپس اسی کی طرف گئے۔ یہی طریقہ تھا، یہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ یہی معمول تھا، چنانچہ یہی ہوا۔ تو اس کے بعد دیکھیے ونصرفا ثنا کما کانا یسنا، وہی کیا جو اس سے پہلے کرتے تھے۔ بدا بالکعبہ، کعبے سے ابتدا کی، فطاف بہا، اور اس کا طواف کیا۔ فلقیہ ورقۃ ابن نوفل وہو یطوف بالکعبہ، تو اب وہاں پر ورقہ ابن نوفل سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، اور یہ ملاقات ظاہری بات اتفاقی ہوئی ہوگی؟ اتفاقاً ہوئی، یہ آگے بیان کر رہے ہیں کیسے ہوئی۔ وہو یطوف بالکعبہ، اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی کعبے کا طواف کرنے کے لیے وہیں آئے ہوئے تھے اور طواف کر رہے تھے۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ملنے کے لیے گئے ہیں یا ان کو بلایا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے، اپنے معمول کے مطابق جیسے اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف کے بعد کعبے میں جاتے تھے، جس طرح وہاں طواف کرتے تھے، طواف کرنے کے لیے پہنچے، اور یہ بھی معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تو ورقہ بن نوفل بھی طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں ملاقات ہو گئی۔ فقال یا ابن اخی، انہوں نے دیکھا تو کہا کہ بھتیجے، اخبرنی بما رأیت و سمعت، یعنی اس سے پہلے وہ سیدہ خدیجہ سے ساری کہانی سن چکے تھے، سارا قصہ سن چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے مجھے ذرا بتاؤ کیا دیکھا، کیا سنا، کیا فطری چیز ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جب اب براہ راست ملاقات ہو گئی ہے تو وہ پوچھیں گے نا کہ ذرا آپ تم خود اپنی زبان سے بتاؤ کیا دیکھا، کیا سنا۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری داستان، وہ سارا قصہ ان کو بھی بتایا، ان کو بھی وہ بات بتائی کہ کیسے میری ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی کسی خواب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ ملاقات بتائی
کہ کیسے جبریل امین کو میں نے دیکھا ہے, انہوں نے کس طرح مجھے یہ بشارت دی ہے, کیسے یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں, اپنا تعارف کیسے کرائیں. بخاری کی روایت میں تھا کہ وہ ایک طریقے سے تصدیق کروانے کے لیے جا رہے ہیں, جبکہ یہاں جو صورت ہے صورتحال ہی بالکل الگ تھی نا. یعنی پیغمبر آئے ہیں واپس, پیغمبر بنا دیے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو کانپ رہے ہیں, لرزتے کانپتے واپس آئے ہیں, زملونی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو خوف کی کیفیت ہے وہاں روایت میں الفاظ یہ تھے وہ دور ہوئی, تو اس کے بعد سیدہ خدیجہ لے کے گئی ہیں کہ وہ چونکہ آسمانی کتابوں سے بھی واقف ہیں, کچھ وحی کی تاریخ سے بھی واقف ہیں, وہ لوگوں سے بہت سی باتیں سنتے بھی رہتے ہیں, وہ یہود اور نصارہ کے ہاں جو روایات ہیں ان کی واقفیت بھی حاصل کر چکے ہیں, تو وہ تسلی دیں گے. وہاں تو تصویر یہ سامنے آتی تھی, یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پورا کیا, ایسا بھی نہیں ہوا کہ اعتکاف چھوڑ کر آ گئے, اعتکاف پورا کیا, معمول کے مطابق واپس آئے. جس طرح پہلے, اس سے پہلے جب آتے تھے تو سیدھے بیت اللہ میں جاتے تھے, بیت اللہ میں گئے, وہاں طواف کرنا تھا, طواف کرنے کے لیے جب گئے تو وہیں ورقہ بن نوفل طواف کر رہے تھے, تو وہاں یہ سارا واقعہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات ان کو بتائی. فقال لہ ورقہ, یہ سن کر ورقہ نے کہا, والذی نفسی بیدہ انک لنبی ھذہ الامہ, جیسے انہوں نے سیدہ خدیجہ کو کہا تھا اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ اس ہستی کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, بے شک آپ اس امت کے نبی بنا دیے گئے. سبحان اللہ. اس امت کے, میں پہلے عرض کر چکا نہیں, بنی اسماعیل کے نبی بنا دیے گئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ, اور آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے, وہی روح القدس آیا ہے, وہی جبریل امین آیا ہے, الذی جاء موسیٰ, جو موسیٰ کے پاس آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا وَلَتُكَذَّبَنَّ وَلْتُوزِيَنَّ وَلْتُخْرَجَنَّ وَلَتُقَاتَلَنَّ, یقیناً تمہیں جھٹلا دیا جائے گا, لا ریب تمہیں اذیتیں دی جائیں گی, اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تمہیں تمہاری بستی سے, تمہاری قوم سے باہر نکال دیا جائے گا. یہ لوگ تمہارے ساتھ لڑیں گے, تمہارے ساتھ جنگ و جدال برپا ہو جائے گا. وَلَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ, جب وہ دن آئے گا, یعنی جب تمہاری تکذیب ہوگی, جب یہ لوگ اس طرح تمہیں ستائیں گے, جب ایسے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہیں گے, وہ دن اگر کبھی میں نے پایا, میں اس وقت تک زندہ رہا, لَأَنْصُرَنَّ اللَّهَ نَصْرًا يَعْلَمُهُ, تو میں اللہ کے اس دین کی, اللہ کے اس پیغام کی مدد کروں گا جو میرا پروردگار ہی جانتا ہے. ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ جو مجھے وہ توفیق دے گا, جو کچھ بھی میرے اوپر عنایت ہوگی میں مدد کروں گا, جتنی بھی کر سکوں گا. لَأَنْصُرَنَّ اللَّهَ نَصْرًا يَعْلَمُهُ ثُمَّ أَدْنَىٰ رَأْسَهُ, اس کے بعد انہوں نے بہت محبت کے ساتھ, جیسے کہ بزرگ عام طور پر کرتے ہیں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پکڑ کے اپنی طرف جھکایا. ثُمَّ أَدْنَىٰ رَأْسَهُ مِنْهُ, پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انہوں نے پکڑ کر جھکایا. فَقَبَّلَ يَعْفُوخَ, اور سر کے درمیان میں, سر کے وسط میں کر کے بوسہ دیا محبت سے, شفقت سے. ثُمَّ انصَرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ مَنزِلِهِ, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے. ٹھیک, یہاں یہ روایت ختم ہوتی ہے. اب ذرا یہ دیکھیے اور تقابل کر کے دیکھیے کہ کیا زمین و آسمان کا فرق ہے اس روایت میں اور اس روایت میں. یعنی وہاں ہم نے کیا کچھ دیکھا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے کانپتے واپس آئے. سیدہ خدیجہ سے یہ کہا ہے کہ مجھے کمبل اڑا دیے جائیں. کچھ خوف دور ہوا تو اس کے بعد سیدہ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہیں, انہوں نے تسلی دی. اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ داستان سنی, وہ دل خراش داستان, کہ وہی میں انقطاع ہو جاتا تھا اور کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے, یہاں تک کہ جبریل امین آتے اور تسلی دیتے, اور خودکشی کرنے کی یہ کوشش بارہا کی گئی. وہاں صورتحال یہ تھی. اب ذرا یہاں بھی دیکھ لیجیے, اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ روایت کہاں بیان ہوئی ہے. یہ روایت اسی خاندان میں بیان ہوئی ہے, یعنی وہی آل زبیر ہیں, وہیں بیان ہوئی ہے. وہی عبداللہ بن زبیر ہیں جو عروہ بن زبیر کے بھائی ہیں. یہ میں عرض کر چکا نا کہ یہ دونوں سیدہ اسما کے بیٹے ہیں. اس روایت کو کس نے بیان کیا؟ زہری سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا. یہ روایت کہاں بیان کی گئی, کس کی فرمائش پر بیان کی گئی, کس کی خواہش پر بیان کی گئی؟ وہ عبداللہ بن زبیر ہیں, ان کے بھائی, ایک ہی خاندان ہے. اچھا, یہ بات بھی اس سے پہلے عرض کی جا چکی کہ یہ سیدہ اسما کے بیٹے ہیں. یعنی ماں کون ہے؟ ماں سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسوں پہلے ایمان لا چکی ہوئی ہیں. اس واقعے سے اگر ان کی عمر کا لحاظ کیا جائے تو پوری طرح واقف ہیں. یہ سوال میں اس وقت نہیں کرتا کہ انہوں نے اپنی ماں سے یہ واقعہ کیوں نہیں سنا. چلیے, یہ جو تابعی ہیں انہی سے سنا, تو میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ کیا ان کے علم میں وہ واقعہ نہیں تھا؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں یہاں کہا کہ یہ تم کیا بات بیان کر رہے ہو؟ یعنی جن صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے انہوں نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم یہ کیا بات بیان کر رہے ہو؟ ہم تو اس سے پہلے یہ جانتے ہیں, اور سیدہ عائشہ بتا چکی ہیں, اور وہ ہماری خالہ ہیں, اور وہ ہمیں یہ سنا چکی ہیں واقعہ کہ اس میں تو اس طرح نہیں ہوا تھا. اس میں تو گھبرائے ہوئے آئے تھے, پریشان آئے تھے, اور یوں نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے آنے کے بعد, یعنی جب اعتکاف ختم ہو گیا تب کعبے میں ملاقات ہوئی ہو.
بلکہ وہاں تو وہ لے کر گئی تھی ملاقات کرانے کے لیے. یعنی دونوں واقعات میں زمین آسمان کا فرق ہے, اتنا تضاد ہے. یہ تضاد اگر وہ واقعہ ان کے علم میں ہے تو کیوں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ واقعہ تم کیا سنا رہے ہو؟ بہت اہم سوال. یعنی یہ ایک اہم سوال ہے. تقابل کریں گے نا ہم. اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ تھوڑا بہت علم و عقل دیا ہے تو یہ پوچھے گا آدمی, میرے ہی خاندان میں بیٹھ کر آپ ایک کہانی یا ایک واقعہ سنا رہے ہیں اور اس سے بالکل مختلف واقعہ اسی خاندان میں سنایا جا رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں, تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ان کے درمیان مطابقت کیسے پیدا کریں گے؟ ٹھیک. یا ان دونوں روایات میں آپ کوئی مطابقت کی صورت تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں. یعنی ان دو چیزوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے, سیدہ خدیجہ تنہا گئی تھیں, اور پھر دوسری جگہ یہ بیان کریں کہ نہیں وہ تو رسول اللہ کو لے گئی تھی. ایک جگہ یہ بیان کریں کہ انہوں نے جا کر کسی قسم کے اضطراب کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس طرح کی گفتگو کی, اور دوسری جگہ یہ بیان کریں کہ یہ کہا کہ زملونی. ان کے مابین کوئی مطابقت پیدا نہیں کی جا سکتی. یہ ایک بات ابن ہشام نے قبول نہیں کیا. یہ دوسری بات, اور اسی خاندان میں بیٹھ کر وہ واقعہ سنایا جا رہا ہے جس خاندان سے ہمیں وہ روایت پہنچی ہے, اور کوئی تردید نہیں کرتا. عبداللہ بن زبیر تردید نہیں کرتے. انہیں چاہیے تھا نا کہ یہ تابعی ہیں, روک دیتے ہیں ان کو. ان سے کہتے ہیں کہ ہماری خالہ سیدہ عائشہ اس سے بالکل مختلف واقعہ ہمیں سنا چکی ہیں, کہ تم نے کیا صورتحال پیدا کر دی, ایک ایک چیز کی تردید کر دی ہے. تو میری گزارش یہ ہے, طالب علمانہ گزارش, کہ اس روایت پر وہ ایک اعتراض بھی پیدا نہیں ہوتا جو اس سے پہلے ہم زیر بحث لا چکے ہیں. یہ صاف روایت ہے, اس میں بالکل ٹھیک تصویر سامنے آتی ہے, پیغمبر کے شایان شان تصویر سامنے آتی ہے, ادنا تردد بھی اس کو پڑھتے ہوئے نہیں ہوتا. یہ روایت درست ہے, یہ روایت درست نہیں ہے, وہ روایت درست ہے, وہ روایت درست نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس سے قطع نظر کر لیجئے, یہ دونوں ہمارے سامنے موجود ہوں تو کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ کیا محض اس لیے اس روایت کا انتخاب کیا جائے گا کہ یہ روایت ایک تابعی پر ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک صحابیہ پر ختم ہوتی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ صحابیہ پر ختم ہو یا ایک تابعی پر ختم ہو, آخر بیان کون کرے گا ہمارے پاس آگے؟ نہ تو صحابیہ خود بیان کر رہی ہیں, نہ تابعی خود بیان کر رہا ہے, تو بعد کے راوی بیان کریں گے. وہ ابن شہاب زہری بیان کر رہے ہیں, یہ وہب بن کیسان بیان کر رہے ہیں تو روات وہی بیان کر رہے ہیں نا. تو جب ہمارے پاس یہ دو باتیں اس تضاد کے ساتھ پہنچیں گی تو کون سی بات ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہے, کون سی بات ہے جو علم و عقل کے مسلمات کے بالکل مطابق ہے, کون سی بات ہے جس پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, کون سی بات ہے کہ جس میں سب اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں, ایک اشکال بھی باقی نہیں رہتا. اگر روایتی کی بنیاد پر پہلی وحی کیسے آئی, نبوت کیسے دی گئی, اس میں سے کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے تو پھر یہ روایت کیوں نہیں, اور یہ کیوں نہیں انتخاب کیا باقی لوگوں نے؟ ابن ہشام نے تو اسی کا انتخاب کیا اور اس کو نہیں لیا. یعنی یہ پورے باب میں آپ کو, اور میں عرض کر چکا کہ اس روایت کا کچھ حصہ لیا ہے, یعنی واقف ہیں, اس کا ابتدائی حصہ لیا ہے, اسی سند سے لیا ہے, اور اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ نقل کیا. میں اس وقت اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا, اور پھر آگے وہب بن کیسان کی یہ روایت ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس میں کوئی ادنا درجے میں بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر تردد کا اظہار کیا جائے. یہ اتنی صاف, اتنی واضح صورتحال ہے. میں اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تقابل کر کے دیکھ لیجیے.